الرحمن الرحیم اعتکاف کا بیان چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی ترقی خیمے میں سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور یہ اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے تھا، شب قدر میں عبادت کے لیے تھا کہ یہ شب قدر کی عبادت جو ہے وہ 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کر لینا یا ان 5 راتوں میں بھی عبادت کر لینا، یہ 83 برس 4 ماہ کی عبادت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کر کے جو لوگ تو اعتکاف بیٹھے ہیں، سنت اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اس کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، اور جو لوگ سنت اعتکاف نہیں کر پا رہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ بھی ان راتوں کے اندر خاص طور پہ مسجد کے اندر، چونکہ ایک اجتماعی حیت ہوتی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ نفلی عبادت تنہائی میں ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جیسے شب بارات کے اندر اور دوسری مقدس راتوں کے اندر افضل یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے، یہاں پر بھی افضل ہوتا ہے گھر میں عبادت کی جائے، لیکن اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ مسجد میں اجتماع نہ کریں، کہ وہ ایک بدعت کی سی رسم بن جاتی ہے۔ لیکن رمضان کی ان طاق راتوں کے اندر اس کی کوئی بدعت کی صورت نہیں ہوتی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں ہی جاگے، مسجد میں عبادت کرے۔ لیکن جو اعتکاف والے ہیں، چونکہ ان کی وجہ سے مسجد ایک آباد ہوتی ہے اور ایک خاص اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے مسجد میں، ورنہ اس کے علاوہ تنہائی میں گھر میں جا کے بچوں کو گھر والوں کو جگائیں کہ یہ مقدس رات ہے، اس رات کے اندر تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی 11-12 تو رات میں ویسے بج جاتے ہیں، اور 3 بجے 3:30 بجے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، درمیان کے 2-3 گھنٹے ہیں جو تھوڑے سے مشقت والے ہیں، اس میں جا کے انسان عبادت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یہ بڑی ایسی رات ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے بڑی دعا کی تھی، اللہ جی مجھے کبھی شب قدر دکھا دیجیے، کہ ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو عام طور پہ ہر شخص اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 21 کی رات اعتکاف بیٹھا، 21 کی رات بھی جاگا، 22 کی رات بھی جاگا، 23 کی رات بھی جاگا، 24 کی رات بھی جاگا، 25 کی بھی، 26 کی بھی، 27 کی رات کو تراویح کے ساتھ ہی مجھے شدید نیند آنے لگی، اور ایسی شدید نیند آئی، فرمانے لگے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں سیدھا اپنے خیمے میں جا کے سو گیا۔ لگے کہ میں رات کا کچھ حصہ گزرا تھا یا جتنا بھی حصہ گزرا تھا کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ مسجد کے اندر حوض تھا،
اس حوض کے اندر لوگ وضو کیا کرتے تھے، اور اس حوض کے اندر ظاہر بات غسل کرنا بھی جائز تھا۔ پہلے وہ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے، ابھی تو اعتکاف میں غسل خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، لہذا غسل کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی کہ یہ غیر ضروری عمل ہے۔ وضو ایک ضروری عمل ہے، وضو کی اجازت ہوتی ہے، استنجا ایک ضروری عمل ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن غسل کی اجازت شرعی طور پہ نہیں ہوتی۔ لہذا آج کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا۔ پتہ لگے کہ میں نے غسل کیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر درخت بھی لگے ہوئے ہوتے تھے، بڑی مساجد ہوتی تھی۔ آج کل تو ظاہر بات ہے جتنی بڑی آبادی ہے اتنی چھوٹی مسجد ہوتی ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتی نہیں۔ ہمارا 95% طبقہ تو نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، کوئی 90% طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جو 10% طبقہ نماز پڑھتا ہے ان میں 5% ویسے ہی گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ 5% مسجدوں میں آتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں تو سارے ہی نماز پڑھنے آتے تھے، تو مسجدیں بڑی ہوتی تھی، مسجدوں میں درخت لگے ہونا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ اور میں لگے کہ مسجد میں جتنے درخت لگے ہوئے تھے، مسجد کی جتنی دیواریں تھیں، اور مسجد کے جو چیزیں تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو سجدے میں دیکھا۔ اور جو پتے گرے ہوئے تھے، جو حوض کے پانی گر رہا تھا، ان سب چیزوں کے اوپر میں نے ایک عجیب ہیبت اور عجیب کیفیت دیکھی کہ ہر چیز اللہ کے ہاں سر بسجود ہے اور اپنے انداز میں تسبیح کر رہی ہے، اپنے انداز میں مانگ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت تمام کی تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جی میں نے سنا ہے آپ کے نبی کی بات تو بالکل سچی ہے کہ ہر چیز ذکر کرتی ہے، ذرا مجھے بھی سنوا دیجئے کہ وہ ذکر کیسا ہوتا ہے۔ تو چند سیکنڈ کے لیے ان کے کانوں سے غیب کا پردہ ہٹایا گیا، فرمانے لگے کہ اگر چند سیکنڈ مزید ہٹ جاتا تو میرے کانوں کے پردے پھٹ جاتے، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مخلوق کس انداز میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، کہ انسان اس تمام چیز سے غافل ہو کے سو جاتا ہے، تمام چیز سے غافل ہو کر بے خبر رہتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ صبح کا وقت کتنا عظیم الشان اور کتنا مبارک ترین ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ شب قدر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ مسجد کا ذرہ ذرہ، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سر بسجود ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی سب شب قدر میں عجیب روشنی نظر آتی ہے، عجیب نور نظر آتا ہے، منہ میں مٹھاس ہونا شروع ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کسی شخص پہ کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کبھی کوئی کیفیت دے دیتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، اس شخص کے ساتھ کبھی مخصوص ہوتا ہے، کبھی کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہذا شب قدر یہ ان 5 راتوں میں سے ایک ہے ہی ہے، لہذا یہ 21 ہے، 23 ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، اللہ کے نبی کو پہلے دکھائی گئی۔ دوسری حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا کہ پہلے 27 کو ہونی تھی یا 25 کو۔ آج کل ہمارے ہاں زیادہ شور اس بات کا ہوتا ہے کہ 27 کو شب قدر ہے، جی نہیں، حدیث میں متعین نہیں ہے کہ 27 کو شب قدر، جیسے اس حدیث میں 21 آیا، بعض روایات میں 27 کا ہے، بعض روایات میں 23 کا ہے کہ 23 کو کبھی شب قدر آئی، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو شب قدر آئی۔ لہذا اس چیز کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ آج کل بھی اللہ رب العزت بعض صاحب کشف اور صاحب کرامت حضرات کو یہ باور کرا دیتے کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے 5 راتوں کی تعین کی ہے اور 10 راتیں عبادت کے لیے دی ہیں، ان میں 5 راتوں کا تعین فرمایا ہے۔ چنانچہ جو عادت والا ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت کرنا، اور ہم جیسے لوگ جن کو 2 نفل زیادہ پڑھنے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے، ایک تسبیح مزید پڑھنے سے پریشانی ہونے لگتی ہے، 2 باریں زیادہ تلاوت کرنے سے غصہ چڑھنے لگتا ہے، ظاہر بات ان حضرات کے لیے بڑی سمجھ سے بڑھنا ضروری ہے، احتیاط سے آگے ہونا ضروری ہے۔ خیر، تو بہرحال یہ عبادت کی راتیں ہیں، اور ایک بات یہ
دوسری بات یہ کہ یہ انفرادی عبادت کی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور چائے پی رہے اور گپ شپ لگا رہے ہیں، جی تھوڑی دیر کے بعد اٹھے 2 نفل پڑھ لیے، پھر بیٹھے گپ شپ لگائے، تم نے فلاں جگہ یہ کیا وہ کیا، تو ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد راتیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ بھئی ایسا نہ کریں، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں جو آج سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج 20 رمضان ہے اور رات 21ویں کی ہے، بھی پہلے سے اہتمام رکھیں، دن میں آرام کر لیں، اگر 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں تو 2 گھنٹہ آرام کریں، اگر عشاء کے بعد کوئی عوارضات ہیں ان عوارضات کو ملتوی کریں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، عام دنوں سے کچھ زیادہ عبادت کر لیں۔ عام دنوں کے اندر اگر رات میں تلاوت کا معمول نہیں تو رات میں تھوڑی سی تلاوت کا معمول رکھ لیں، آدھا پارہ تلاوت کا معمول کر لیں، ربع پارہ تلاوت کا معمول کر لیں، یعنی کچھ تھوڑی سی عبادت لازمی کریں۔ آدھا پارہ تلاوت زیادہ کر لیا، 2 تسبیحات زیادہ پڑھ لیا، 4-5 نفل زیادہ پڑھ لیے اور کچھ صدقہ کر دیا اور یہ کر کے سو جائیں، یعنی کچھ عبادت کا اہتمام ہو کہ بھئی اللہ نے جس کی اتنی ترغیب دی ہے کہ پوری سورت اتار دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے لیے پوری سورت اتار دی، اگر ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی نکال نہیں سکتے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی ہے، یقین جانیے بڑی محرومی ہے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کیا اور ہم 1 گھنٹہ اس کے لیے، آدھ گھنٹہ بھی اس کے لیے نکال نہیں سکتے۔ یا عام دنوں سے کچھ تبدیلی لائیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو 1 استغفار کی تسبیح زیادہ کر لیں، ایک سبحان اللہ کی تسبیح زیادہ کر لیں، آدھا پارہ تلاوت اگر نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، لیٹتے لیٹتے کچھ زیادہ کر لیں، اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم از کم اس رات گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت صرف اعتکاف والوں کے لیے، عبادت اعتکاف والوں نے تو اللہ کا کونا پکڑ لیا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے گھر میں بٹھا دیا، جمع دیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف اعتکاف والوں کو نہ سمجھیں، بلکہ ہر شخص اس رات میں محتاج ہے عبادت کرنے کا، میں بھی ہوں اور آپ حضرات بھی ہیں، ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر دن میں کوشش نہیں ہو سکی تو رات میں تھوڑی سی مشقت کر لیں، آج دن میں آرام نہیں ہو سکا لہذا رات میں سونا ہی سونا ہے، اتنی آسان پسندی یہ اچھی نہیں ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا مجاہدہ عبادت کے لیے ہو، کچھ تھوڑی سی محنت عبادت کے لیے ہو، کچھ تھوڑی سی محنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، اور اللہ ایسے اجر نہیں چھوڑتے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ وہ نہیں ہے جو شبنم چٹا کے تسلی دے، وہ دریا پلا کے تسلی دیتے ہیں۔ تو یہ اہتمام کی چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔